السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو گھر بیٹھے آسان تجوید کے ساتھ سیکھنے کی یہ سیریز شروع ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کو گھر بیٹھ کر آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی۔ آج کے اس سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 5 سے لے کر آیات نمبر 7 تک پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے آیات نمبر 1 سے لے کر آیات نمبر 4 تک پڑھا۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم۔ اولئک حمزہ پیش او، لام مد کھڑا زبر لا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، اولئک آپ نے اسے اولا نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے اولا۔ یہ جو واو ہے نا، یہ جسٹ لکھنے میں آیا ہے، پڑھنے میں اس واو کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ علی، عین زبر ع، لام کھڑا زبر لا، علی، لام کے نیچے جو یا ہے نا اس کو آپ نے نہیں پڑھنا، جسٹ ہم نے اس لام کو پڑھنا ہے۔ علی، عین کو آپ نے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے۔ ھدم، ہا پیش ہو، دال میم دو زبر دم، ھدم من ربہم، میم را زیر مر، را با زبر رب، با زیر بی، ہا میم زیر ہم، من ربہم۔ یہاں پر ہو رہا ہے ادغام مع الغنہ، یہاں پر ہم نے درمیان والے یا کو چھوڑ دینا ہے، دال کو ہم نے میم کے ساتھ ملانا ہے، پھر اس میم کو ہم نے را کے ساتھ ملانا ہے، اور میم کے اوپر آپ نے غنہ کرنا ہے۔ قرآن پاک میں یہ ایک واحد حرف ہے میم، جب یہ مشدد ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم غنہ کرتے ہیں، ہر حال میں غنہ کریں گے۔ وَأُولَئِکَ، واو زبر وا، حمزہ پیش او، وَأُ، لام مد کھڑا زبر لا، وَأُولا، حمزہ زیر ای، کاف زبر کا، وَأُولَئِکَ ہم المفلحون، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، ہم ال، میم فا پیش مف، لام زیر لی، حا واو پیش حو، نون زبرنا، ہم المفلحون۔ جب آپ یہاں پر وقف کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے۔ ساکن کس حرف کو کہتے ہیں؟ جس حرف کے اوپر یہ دال نما شکل آ جائے، اس شکل کا نام جزم ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیات کی پوری تلاوت کرتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، ان لام زبر لا، ذال یا زیر ذی، نون زبرنا، ان الذین، یہاں پر بھی آپ نے اس نون کے اوپر ہر حال میں غنہ کرنا ہے۔ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو ہم نے ناک میں چھپا کر پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ ان الذین کفروا، کاف زبر کا، فا زبر فا، را واو پیش رو، کفروا سواء علیہم، سین زبر سا، واو الف مد زبر وا، حمزہ دو پیش ان، سواء، یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سواء کر کے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے لوگ یہاں پر غلطی کرتے ہیں، یہاں پر ہم نے اظہار کرنا ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد
آگے دیکھیں حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پر ہم اظہار کر کے پڑھیں گے. اَأَنذَرْتَهُمْ حمزہ زبر حمزہ نون زبر ذال را زبر ذر تا زبر تا ہا میم پیش ہم. اَأَنذَرْتَهُمْ یہاں پر یہ دیکھیں ایک تو حمزہ ہے اور دوسری الف ہے، لیکن ہم نے اس کو حمزہ پڑھا ہے. قرآن پاک میں جب بھی الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو پھر ہم اس کو الف نہیں بلکہ حمزہ میں تبدیل کر کے پڑھتے ہیں. اَأَنذَرْتَهُمْ ام لم تنذرهم حمزہ میم زبر لام میم زبر لم ام لم. بہت سے لوگ پر ام لم پڑھتے ہیں تو آپ نے میم کے اوپر غنہ نہیں کرنا، میم کے اوپر اظہار کرنا ہے. میم ساکن کے کچھ قواعد ہیں، وہ ساتھ ساتھ ہمارا نورانی قاعدے کا بھی لیسن چل رہا ہے، اس میں آپ کو ان کے بارے میں کمپلیٹ بتا دوں گا. تا نون پیش تو ذال را زیر زیر ہا میم پیش ہم تو زیرہم لا یؤمنون لام الف زبر لا یا حمزہ پیش یو میم زیر می نون واو پیش نو نون زبر نا لا یؤمنون، اور واقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیں گے. یہاں پر دیکھیں ہم نے واو کو نہیں پڑھنا، حمزہ کو پڑھنا ہے، اور قرآن پاک میں جب بھی حمزہ ساکن ہوتی ہے تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں. اس آیات کی پوری تلاوت کرتے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ خا زبر خا تا زبر تا خطا میم لام زبر مل لام کھڑا زبر لا ہا پیش ہو. ختم اللہ خا کو آپ نے حلق کے سب سے اوپر والے حصے سے ادا کرنا ہے. لفظ اللہ سے پہلے ایک الف ہے اور ایک لام ہے، ان دونوں کو آپ نے چھوڑ دینا ہے. میم کو لفظ اللہ سے ملانا ہے. لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے، لفظ اللہ کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. ختم اللہ علی قاف پیش قو لام واو پیش لو قلو با زیر بی ہا میم زیر ہم قلوبہم. قاف کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. وعلی سین میم زبر سم عین زیر عی ہا میم زیر ہم سمعیہم. یہ جو علا اور وعلا اور یہاں پر علا ہے، ان کے میں نے پہلے ہجے کر لیے ہیں. جو لفظ ہم ایک سبق میں پڑھ لیں گے، مثلا جو بار بار آ رہا ہے نا، اس کے ہم ہجے نہیں کریں گے. وعلا واو زبر وا عین زبر آ وعا لام مد کھڑا زبر لا وعلا. اس لام کو ہم نے 3 الف کے برابر اب کھینچنا ہے. کیونکہ یہاں پر دیکھیں اوپر چھوٹی سی مد آ رہی ہے. اس مد کا نام ہے مد منفصل. قرآن پاک میں اس کو ہم چھوٹی مد کہتے ہیں اور 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. ابصارہم حمزہ با زبر اب صاد الف زبر صا ابصا را زیر ری ہا میم زیر ہم ابصارہم. غین زیر غی شین الف زبر شا غشا واو زبر وا تا واو دو پیش توں غشاوتوں. غین کو آپ نے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کرنا ہے. یہاں پر ہم نے اس ہا کو نہیں پڑھنا، تا کو پڑھنا ہے اور تا کو واو سے ملانا ہے. ادغام مال غنہ کریں گے، یعنی کہ تا کو واو کے ساتھ ملائیں گے اور ساتھ میں غنہ بھی کریں گے. واو زبر وا لام زبر لا ہا میم پیش ہم غشاوتوں ولہم عین زبر ع ذال الف زبر ذا عذا با دو پیش بن عذابن عین زبر ع ضا یا زیر ضی عظی میم دو پیش من عظیمن، اور وقف کی صورت میں عظیم. اس آیات کی پوری تلاوت کرتے ہیں.
ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 5 سے لے کر آیات نمبر 7 تک پڑھا۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے زندگی رکھی تو ایک پارہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے۔ جب آپ کو سارے قواعد یاد ہو جائیں گے تو پھر ہم سبق کو بڑا کریں گے اور جلدی کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن یہ شروعات ہے تو اس میں آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سمجھ آ جائیں۔ جب ہم دوسرا پارہ شروع کریں گے تو آپ سب لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔